بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس۔ بک 1 چیپٹر نمبر 8 سیکنڈ لیکچر کے ساتھ آپ کا ٹیچر پروفیسر ذیشان ممتاز آپ سے مخاطب ہوں۔ 8 چیپٹر گلستان سعدی یعنی سعدی کی گلستان، اس میں کل ہم نے فرسٹ پیراگراف پڑھا تھا جس میں گلستان سعدی کی جو کتاب گلستان ہے اس کا انٹروڈکشن تھا، اور ساتھ میں شیخ سعدی کا بھی تھوڑا بہت انٹروڈکشن تھا۔ آگے ہم نے بات کی تھی کہ 3 پیرابلز ہیں، 3 سٹوریز ہیں چھوٹی چھوٹی گلستان میں سے ٹرانسلیٹ کی ہوئی۔ اس میں فرسٹ سٹوری جو ہے وہ آج ہم پڑھیں گے۔ فرسٹ پیرابل جو ہے وہ ہم پڑھنے لگے ہیں۔ پیرابل یوں ہے کہ کہتے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اور ایک ایرانی غلام، ایران کا بادشاہ، ایران کے رہنے والے ایک بادشاہ اور اس کا غلام ایک ہی کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ جو غلام ہے اس نے پہلے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا تھا، کبھی کسی مصیبت کا تجربہ بھی اسے نہیں ہوا تھا۔ تو تھوڑے ٹائم کے بعد سفر ہوتا رہا، لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد کشتی ایک طوفان سے ٹکرا گئی، یعنی سمندر میں طوفان آ گیا تو کشتی طوفان تک پہنچ گئی، طوفان سے ٹکرا گئی اور ہچکولے کھانا شروع کر دیے۔ جب کشتی نے ہچکولے کھانا شروع کیے تو یہ چیز پریشانی کا باعث تھی تقریباً سارے مسافروں کے لیے، لیکن سب خاموش رہے سوائے غلام کے۔ غلام نے ڈوبنے کے خوف سے رونا اور چلانا شروع کر دیا، اور خود تو پریشان ہوا لیکن دوسروں کے لیے بھی پریشانی پیدا کی۔ اب جتنے بھی لوگ تھے سب نے اسے پیار کے ذریعے، شفقت کے ذریعے، کائنڈنس کے ذریعے اس کو چپ کروانے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور کہتے جب جو ہے وہ پریشانی زیادہ دیر اس نے شور مچانا جاری رکھا تو بادشاہ بھی ناراض ہو گیا۔ تو وہیں پہ اتفاق سے کشتی میں ایک سارجنٹ تھا، سارجنٹ سپاہی کو بھی کہتے ہیں، سمجھدار شخص کو کہتے ہیں، دانا شخص جسے کہتے ہیں۔ تو ایک سارجنٹ تھا، اس نے کہا کہ دانا شخص تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسے خاموش کروا دوں۔ تو بادشاہ نے کہا جی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو سارجنٹ نے حکم دیا، اس نے کہا کہ اس غلام کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں، پانی میں پھینک دیں، تاکہ یہ زندگی کے حقیقی خطرے کا تجربہ کر سکے۔ اس کو اٹھا کے 2 لوگوں نے اٹھا کے اس کو سمندر میں پھینکا، اور جب وہ ڈوبنے کے قریب تھا تو اس نے کہا کہ اس کو واپس گھسیٹ لیں، تو انہوں نے اس کو واپس جو ہے وہ کھینچ لیا۔ جیسے ہی واپس کھینچا تو اس کے بعد وہ جو غلام ہے کشتی کے پچھلے حصے کو، سٹرن کو، اس نے مضبوطی سے پکڑا اور چپ کر کے بیٹھ گیا، خاموش رہا، اور اس کے بعد کسی قسم کا کوئی شور نہیں کیا، تو سکون آ گیا۔ اسے یہ بات بادشاہ کو عجیب لگی، اس کو سارجنٹ کے، دانا شخص کے کیے گئے اس کام میں حکمت سمجھ نہیں آئی، اور اس نے اس کے بارے میں پوچھ لیا۔ تو سارجنٹ نے کہا کہ بادشاہ سلامت جب تک اس نے ڈوبنے کے خطرے کا تجربہ نہیں کیا تھا، یہ کشتی کی اہمیت کا اس کو اندازہ نہیں تھا، کشتی کی اہمیت جو تھی اس کا اس کو پتہ نہیں تھا۔ کوئی بھی شخص مصیبت سے بچنے کی اہمیت کو نہیں جان سکتا جب تک وہ کسی مصیبت کو، اس مصیبت کو چکھ نہیں لیتا۔ تو یہ ہے سٹوری، چھوٹی سی اور انٹرسٹنگ بھی ہے، ساتھ میں ایک سبق بھی ہے اس کے لیے، جو جیسے سٹارٹ میں آیا کہ اس کی جو شیخ سعدی کی سٹوریز ہیں، دے آر فوڈ فار تھاٹ، جو ذہنی خوراک کے طور پر کام آتی ہیں۔ تو اس میں بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب تک ہم کسی مصیبت کو چکھتے نہیں، ہمیں ہمارے پاس جو چیزیں ہیں اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر سمپل سی بات ہے کہ جب تک اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، یہ صحت 1000 نعمت ہے اور ہزاروں کروڑوں نعمتوں سے بڑھ کر بڑی نعمت ہے، لیکن جب تک ہم بیمار نہیں ہوتے ہمیں اپنی صحت کی اہمیت کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمیں صحت دی ہوئی ہے۔ ایک بار بیمار ہو، بیماری کے بعد جب اٹھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ صحت کتنی بڑی چیز ہے۔ جب تک دانت میں درد نہ ہو، دانتوں کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا، اور اگر کوئی مسئلہ شروع ہو جو ہے وہ ٹتھ میں، اور کوئی ہفتہ 1 یا 5 دن 4 دن کھا نہ سکیں، اس کے بعد جب کھانا کھائیں گے تو کہیں گے یہی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو ہمیں جو چیز آسانی سے اویلیبل ہوتی ہے اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، اگر وہ چھن جائے ہم سے اور ہمیں مصیبت کا سامنا کرنا پڑے اس کی غیر موجودگی میں، تو پھر ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس میں ایک سبق ہے۔ اگین جیسا کہ شیخ سعدی نے کہا، یا بلکہ رائے ہمیں سٹارٹ میں فرسٹ پیراگراف میں تھا کہ the readers will enjoy these parables as food for thought، ذہنی خوراک کے طور پر ان حکایات سے لطف اٹھائیں گے۔ تو فرسٹ پیرابل ہے
once a king and a Persian slave were sailing in the same boat. once ایک دفعہ کا ذکر ہے. once ایک دفعہ کا ذکر ہے. a king and a Persian slave. a king ایک بادشاہ and a Persian slave اور ایک پرشین ایرانی slave غلام were sailing سفر کر رہے تھے in the same boat ایک ہی کشتی میں. ایک دفعہ کا ذکر ہے. a Persian slave a king and a Persian slave ایک بادشاہ اور ایک ایرانی غلام were sailing سفر کر رہے تھے. voyage سفر کر رہے تھے in the same boat ایک ہی کشتی میں. the slave had never been at sea. the slave جو غلام ہے had never been at sea اس نے پہلے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا تھا. had never been کبھی نہیں کیا تھا. at sea سمندر کا سفر اس نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا تھا. and experienced اور اس نے تجربہ نہیں کیا تھا any calamity کسی calamity disaster catastrophe tragedy misfortune اور mishap. so any calamity کسی مصیبت کا تجربہ نہیں کیا تھا. after some time the boat was hit by a storm. کچھ وقت بعد کچھ دیر بعد the boat was hit کشتی hit ٹکرا گئی by a storm ایک طوفان سے. کچھ دیر بعد کشتی ایک طوفان سے ٹکرا گئی and started اور اس نے شروع کر دیا tossing ہچکولے کھانا. tossing ہچکولے کھانا. rocking pitching heave rolling اس نے ہچکولے کھانا شروع کر دیے. it was very inconvenient for the passengers. it was very inconvenient یہ خاصا inconvenient تھا پریشانی کا باعث تھا پریشان کن تھا disturbing تھا bothersome annoying uncomfortable for the passengers مسافروں کے لیے خاصا پریشانی کا باعث تھا. all remained quiet سب quiet رہے خاموش رہے except سوائے the slave غلام کے who in fear of being drowned who in fear جس نے خوف سے of being drowned ڈوبنے کے جس نے ڈوبنے کے خوف سے began to cry and tremble cry چلانا and tremble اور کانپنا شروع کر دیا. tremble shake shiver shudder کانپنا شروع کر دیا. and created inconvenience for the others اور دوسروں کے لیے بھی inconvenience پیدا کی پریشانی پیدا کی. the others tried to pacify him دوسروں نے اس کو پیسیفائی کروانے کی پرسکون کرنے کی کوشش کی. پیسیفائی کالم سود کوائٹن اس کو پرسکون کرنے کی کوشش کی چپ کروانے کی کوشش کی. بائی کائنڈنس اینڈ افیکشن کائنڈنس نرمی اینڈ افیکشن اور پیار کے ذریعے نرمی اور پیار کے ذریعے اس کو پرسکون کرنے کی کوشش کی. بٹ ہی ڈیڈنٹ ہیئر اینی باڈی لیکن اس نے کسی کی نہیں سنی. وین دا ان ایزینس لاسٹڈ لانگر جب ان ایزینس پریشانی لاسٹڈ جاری رہی لانگر زیادہ دیر جب پریشانی زیادہ دیر جاری رہی. دا کنگ آلسو بیکیم ڈسپلیزڈ تو بادشاہ بھی ڈسپلیزڈ ہو گیا ناخوش ہو گیا ناراض ہو گیا. تو بادشاہ جب بے آرامی زیادہ دیر جاری رہی تو بادشاہ بھی ناراض ہو گیا. ان دیٹ بوٹ اس کشتی میں دیر ہیپن ٹو بی اے سارجنٹ دیر ہیپن ٹو بی وہاں اتفاق سے ایک سارجنٹ تھا ایک سپاہی تھا یعنی ایک دانا شخص تھا سمجھدار شخص تھا. ایک سارجنٹ تھا ایک دانا شخص تھا. ہو سیڈ جس نے کہا ود یور پرمیشن may I quieten him آپ کی اجازت سے may I quieten him میں اسے خاموش کروا دوں آپ کی اجازت ہو تو میں اسے خاموش کروا دوں. it will be a great favor the king said بادشاہ نے کہا it will be a great favor یہ آپ کی بہت بڑی فیور ہوگی آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا. the sergeant ordered the slave to be thrown into water the sergeant ordered دانا شخص نے ordered حکم دیا the slave to be thrown into water کہ غلام کو to be thrown پھینک دیا جائے into water پانی میں. دانا شخص نے حکم دیا کہ غلام کو پانی میں پھینک دیا جائے so that تاکہ he could have experienced وہ تجربہ کر سکے the true danger حقیقی خطرے کا of life زندگی کے تاکہ وہ زندگی کے حقیقی خطرے کا تجربہ کر سکے. 2 persons threw him in the sea دو لوگوں نے threw him in the sea اس کو سمندر میں پھینکا دو لوگوں نے اسے سمندر میں پھینکا. and when he was about to be drowned اور جب وہ about قریب تھا to be drowned ڈوبنے کے جب وہ ڈوبنے کے قریب تھا they pulled him back انہوں نے اسے واپس کھینچ لیا to the boat کشتی کی طرف
اور جب وہ دو لوگوں نے two persons threw him in the sea, دو لوگوں نے اسے سمندر میں پھینکا. And when he was about to be drawn, اور جب وہ ڈوبنے کے قریب تھا, they pulled him back to the boat, انہوں نے اسے واپس کشتی کی جانب کھینچ لیا. And he clung, اور he clung, وہ چمٹ گیا, اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا. Hold on, hang on, he clutched, gripped, grasped, اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا. The clung, the stern, پچھلے حصے کو, stern, back part, پچھلا حصہ, rear part, tail, back, with both his hands, اپنے دونوں ہاتھوں سے, اس نے کشتی کے پچھلے حصے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا. They pulled him back to the boat, انہوں نے اسے واپس کشتی کی جانب کھینچ لیا. And he clung the stern, اور وہ کشتی کے پچھلے حصے سے چمٹ گیا, with both his hands, اپنے دونوں ہاتھوں سے, اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے کشتی کے پچھلے حصے سے چمٹ گیا, یا اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کشتی کے پچھلے حصے کو مضبوطی سے پکڑ لیا. Then he sat down, پھر وہ نیچے بیٹھ گیا, in a corner, ایک کونے میں, and remained quiet, اور خاموش ہو گیا. پھر وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا, and remained quiet, اور پھر خاموش رہا, پرسکون رہا, چپ چاپ رہا. This appeared strange to the king. This appeared strange, یہ بات strange, عجیب لگی, to the king, بادشاہ کو. بادشاہ کو یہ بات عجیب لگی. Who could not comprehend, اور وہ نہیں comprehend, سمجھ پایا, comprehend, understand, grasp, perceive. Who could not comprehend, جو نہیں سمجھ پایا, the wisdom, دانائی کو, in the action taken by the sergeant, دانا شخص کے کیے گئے کام میں. وہ دانا شخص کے کیے گئے کام میں جو دانائی تھی اس کو نہیں سمجھ سکا. And he asked for it, اور اس نے اس کے بارے میں پوچھ لیا. The sergeant replied, دانا شخص نے جواب دیا کہ before he had experienced, before, پہلے, he had experienced, تجربہ کرنے سے, the danger, خطرے کا, of being drawn, ڈوبنے کے خطرے کا تجربہ کرنے سے پہلے, he knew not, وہ نہیں جانتا تھا, the safety of the boat, کشتی کے تحفظ کو, وہ کشتی کی حفاظت کو, کشتی کے تحفظ کو نہیں جانتا تھا. A man does not realize, آدمی نہیں جان سکتا, the worth, اہمیت کو, of safety, تحفظ کی, from the misfortune, مصیبت سے. کوئی بھی آدمی مصیبت سے تحفظ کی اہمیت کو نہیں جان سکتا, until he has tasted it, جب تک نہ he has tasted it, وہ اسے چکھ لے, جب تک وہ اس مصیبت کو چکھ نہ لے. کوئی بھی آدمی مصیبت سے تحفظ کی اہمیت کو نہیں جان سکتا جب تک وہ مصیبت کو چکھ نہ لے, یا جب تک وہ اسے چکھ نہ لے. تو یہ فرسٹ پیرابل تھی, جو ہے وہ اس کی ٹرانسلیشن کی ہم نے. سیکنڈ پیرابل ہے, سیکنڈ جو ہے وہ کچھ ایسے ہے کہ اس کا اگر ہم انٹروڈکشن کر لیں آج تو کل ہم اس کو پڑھ لیں گے. تو اس میں بھی ایک سبق ہے, اور جو ہے وہی کہ ایک فوڈ فار تھاٹ دوسرے لفظوں میں. تو کہتے ہیں کہ نوشیرواں, جو کہ نوشیرواں ایران کا بادشاہ تھا. نوشیرواں ایران کا بادشاہ تھا, اور وہ کوئی اپنے انصاف کے لیے بہت مشہور تھا. تو انصاف کے لیے مشہور تھا. ایک بار اس کے لیے کوئی جنگل میں تھے, تو اس کے لیے ہرن بھونا جا رہا تھا, شکار کرنے کے بعد کوئی ہرن بھونا جا رہا تھا, تو نمک جو ہے وہ دستیاب نہیں تھا. تو جب نمک نہیں ملا تو ایک بچے کو کسی قریبی گاؤں میں بھیجا گیا کہ وہ جلدی سے جا کے کوئی نمک لے آئے. بچہ گیا اور جا کے نمک لے آیا, اور اس نے آ کے بادشاہ کو پیش کیا. تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ آیا کہ اس نے نمک کی ادائیگی کی تھی. تو بچے نے جواب دیا کہ نہیں, لڑکے نے جواب دیا نہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ واپس جاؤ اور جا کے نمک کے پیسے دے کر آؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رواج بن جائے اور سارے کا سارا گاؤں تباہ ہو جائے. کسی نے پوچھا کہ اتنے چھوٹے سے مطالبے سے, اتنی چھوٹی سی چیز سے کیا خرابی پیدا ہو سکتی تھی. تو بادشاہ نے کہا کہ دنیا میں ظلم کی بنیاد چھوٹی تھی. جس کسی نے اس کو بڑھایا یہاں تک کہ یہ ظلم اپنی موجودہ حالت تک پہنچا, جس نے اس میں حصہ ملایا وہ غلطی پر ہے. اگر بادشاہ کسی بھی رعایا کے باغ سے ایک سیب کھائے گا تو اس کے فوجی پورے کا پورا درخت اکھاڑ لیں گے, اس کی فوج کے لوگ پورے کا پورا درخت اکھاڑ لیں گے. 5 انڈے اگر بادشاہ یہ حکم دے کہ بذریعہ طاقت کہیں سے جا کر لیے جائیں, تو اس کی فوج سے تعلق رکھنے والے لوگ ہزاروں مرغیوں کو سیخوں پر چڑھا کے کھا جائیں گے. تو ایک ظالم باقی نہیں رہتا, لیکن اس پر لعنت ہمیشہ باقی رہتی ہے.
تو اس میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ کوئی بھی غلطی چھوٹی سمجھ کے نہیں کرنی چاہیے، وہ بڑھتی ہے. ظلم کی بنیاد بھی دنیا میں چھوٹی سی تھی، وہ بڑھ کے یہاں تک پہنچی ہے، لوگوں نے اس میں اپنا حصہ ملایا ہے. اور خاص طور پہ کسی بڑے عہدے پر اگر کوئی بندہ ہے تو وہ تو بہت کیئرفل رہے، کیونکہ اس کو فالو کیا جاتا ہے. وہ ایک غلطی کرے گا، اس کے نیچے جو لاکھوں لوگ موجود ہیں وہ پھر لاکھوں غلطیاں کریں گے. چھوٹے آدمی کی غلطی اتنی بڑی غلطی نہیں ہوتی، لیکن ایک بڑے آدمی کی جو غلطی ہے وہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. تو یہی ہے کہ اس کا دیکھیں، ٹرانسلیشن دیکھ لیں. اٹ از ریلیٹڈ بیان کیا جاتا ہے، اٹ از ریلیٹڈ بیان کیا جاتا ہے دیٹ وائل اے ڈیئر واز بینگ روسٹڈ، کہ جب اے ڈیئر ایک ہرن واز بینگ روسٹڈ بھونا جا رہا تھا، فار نوشیرواں نوشیرواں کے لیے، نوشیرواں کے لیے ایک ہرن بھونا جا رہا تھا. نوشیرواں کنگ آف پرشیا، نوشیرواں جو کہ کنگ آف پرشیا ایران کا بادشاہ تھا. فیمس فار ہز جسٹس، فیمس مشہور تھا فار ہز جسٹس اپنے انصاف کے لیے. نو سالٹ وڈ بی فاؤنڈ، تو نمک نہ ملا. A boy was sent to a village، ایک لڑکے کو sent to a village گاؤں بھیجا گیا to bring some salt، کہ کچھ نمک لے آئے. The boy brought it، لڑکا لایا، and presented it to the king، اور بادشاہ کو present کیا، پیش کیا. Who asked، جس نے بچے سے پوچھا، whether آیا کہ he had paid for it، اس نے اس کی ادائیگی کی تھی. No said the boy، لڑکے نے کہا نہیں. Pay for the salt said the king، بادشاہ نے کہا پے فار دا سالٹ، نمک کی جا کر ادائیگی کرو، نمک کی قیمت ادا کرو. لیسٹ کہیں ایسا نہ ہو، لیسٹ کہیں ایسا نہ ہو، اٹ شوڈ بیکم اے کسٹم، یہ ایک رواج بن جائے. اینڈ اے ولیج بی ریونڈ، اور جو ولیج ہے ریونڈ ہو جائے، ڈیمیجڈ ہو جائے، اسپائلڈ ہو جائے، ڈسٹرائڈ ہو جائے، تباہ ہو جائے. ولیج جو ہے وہ تباہ ہو جائے، گاؤں تباہ ہو جائے. ہیونگ بین آسڈ، پوچھا گیا، وٹ ہارم کوڈ ارائز، کیا خرابی کوڈ ارائز پیدا ہو سکتی تھی. فرام سچ اے ٹرائفلنگ ڈیمانڈ، اتنی ٹرائفلنگ ادنا سی، چھوٹی سی، لمیٹڈ، اسمال، لٹل، ٹرائیول، انسگنیفیکینٹ، ایک چھوٹی سے ڈیمانڈ، مانگ سے، اتنی چھوٹی سی مانگ سے، اتنے چھوٹے سے مطالبے سے کیا خرابی پیدا ہو سکتی تھی. دا فاؤنڈیشن آف اوپریشن واز اسمال ان دا ورلڈ سیڈ دا کنگ، بادشاہ نے کہا دا فاؤنڈیشن، بنیاد، آف اوپریشن، ظلم کی، واز اسمال ان دا ورلڈ، دنیا میں چھوٹی تھی. دنیا میں ظلم کی بنیاد معمولی سی تھی، چھوٹی سی تھی. whoever enlarged it، جس نے اس کو انلارج کیا، بڑھایا، ایکسپینڈ کیا، ایکسٹینڈ کیا، اسٹریچ کیا، میگنیفائی کیا، وائڈن اٹ، اس کو بڑھایا. so that it reached its present magnitude، یہاں تک کہ یہ اپنے موجودہ میگنیٹیوڈ، حجم کو پہنچ گیا، سائز کو پہنچ گیا، پرپورشن کو پہنچ گیا، والیوم کو پہنچ گیا. is at fault، وہ غلطی پر ہے. if the king eats one apple، اگر بادشاہ ایک سیب کھاتا ہے، from the garden of a subject، from the garden، باغ سے، of a subject، رعایا کے، اپنے رعایا کے، اپنے عوام کے باغ سے اگر بادشاہ ایک سیب کھاتا ہے، his slaves، تو اس کے غلام، will pull him up the tree from the roots، تو اس کے جو غلام ہیں وہ پورے کے پورے درخت کو جڑوں سے اکھاڑ لیں گے. for 5 eggs، 5 انڈوں کے لیے، with the king allows to be taken by force، جو کہ بادشاہ allows، اجازت دیتا ہے، to be taken by force، کے بذریعہ طاقت لے لیے جائیں. the people belonging to his army، اس کی فوج سے تعلق رکھنے والے لوگ، will put 1,000 fowls on the spit، will put چڑھا دیں گے، 1,000 fowls، ہزاروں پرندوں کو، ہزاروں مرغیوں کو، چکن، ہین، ڈک، ہزاروں مرغیوں کو، ہزاروں پرندوں کو، on the spit، سیخ پر، ہزاروں مرغیوں کو سیخ پر چڑھا دیں گے، ہزاروں مرغیوں کو سیخوں پر چڑھا دیں گے. تو کہتے ہیں کہ بادشاہ فار 5 eggs which the king allows to be taken by force، 5 انڈوں کی خاطر جو کہ بادشاہ اجازت دیتا ہے کہ بذریعہ طاقت لے لیے جائیں. the people belonging to his army will put 1,000 fowls on the spit، اس کی فوج سے تعلق رکھنے والے لوگ ہزاروں مرغیوں کو سیخوں پر چڑھا دیں گے. a tyrant، ایک ظالم، ٹائرنٹ ایک ظالم، ایک ظالم جو ہے، ایک آٹوکریٹ، ڈکٹیٹر، ایک ظالم جو ہے، کروئل جو ہے، does not remain in the world، دنیا میں نہیں رہتا. ایک ظالم دنیا میں نہیں رہتا. but the curse on him، لیکن اس پر لعنت، کرس جو لعنت ہے، abuse ہے، damnation، scolding، rebuke on him، slander on him، abides رہتی ہے، abides رہتی ہے، hangs on، persists، remains، stays، withstand، forever، ہمیشہ. but the curse on him abides forever، لیکن اس پر لعنت ہمیشہ رہتی ہے. ایک ظالم
دنیا میں نہیں رہتا, بٹ دا کرس آن ہم ابائڈس فار ایور, لیکن اس پر لعنت ہمیشہ رہتی ہے. تو یہ سیکنڈ پیرابل ہماری ختم ہوئی. انشاءاللہ کل ہم تھرڈ پیرابل پڑھیں گے. کل جو ہمارا لیکچر ہوا تھا اس سے ریلیٹڈ ٹیسٹ آج آپ کو مل جائے گا تھرڈ پیرابل کے لیکچر کے ساتھ. انشاءاللہ کل آپ سے جو ہے وہ بات ہوگی. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.